عابد صاحب، یہ جو ماحولیاتی آلودگی میں بڑے حصے دار ممالک ہیں وہ اس کی سنگینی بھی سمجھنے کو اس وقت تیار نہیں ہیں، تو اب پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے پاس پھر کیا حکمت عملی، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ایسے ممالک کے خلاف جو بالکل نہیں سمجھ رہے کہ وہ اس دنیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ غور کریں تو کلائمیٹ چینج دنیا کے ہر ملک کو متاثر کر رہی ہے. یعنی امریکہ جس نے کبھی پیرس ایگریمنٹ سے وڈرا کیا، وہاں دیکھیے ٹیکسس میں کیا تباہی مچی، نیو یارک اور نیو جرسی میں 2 دفعہ سیلاب آ گیا. اسی طریقے سے آپ یورپ میں دیکھیے، اسپین میں بڑا برا سیلاب آیا، انگلینڈ میں سیلاب آیا، یونان میں اس وقت ہٹ کر رہا ہے. چائنا کو آپ دیکھ لیجئے کہ بیجنگ میں کس طرح سے سیلاب آئے. انڈیا میں اتراکھنڈ میں ابھی پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک پورا گاؤں جو ہے وہ اس سیلابی ریلے کا شکار ہو گیا. پاکستان میں دیکھ لیں تو اب ملک جو ہے وہ خواہ امیر ملک ہے یا غریب ملک ہے، یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ تقریباً ہر ایک کو متاثر کر رہی ہے، اور اس کو ہمیں مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، چونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسوں کا اخراج ہے. اور یہ اخراج جو ہے یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سے ہی ہوتا ہے. ہماری تو جو پر کیپیٹا کنزمپشن ہے انرجی کی وہ ان ملکوں کے مقابلے میں عشرِ شیر بھی نہیں، تو وہاں پہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو COP 30 ہو رہی ہوگی برازیل میں، پاکستان نے ایک دفعہ پھر دنیا کے باقی ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ مل کے اس معاملے کو اٹھا رہا ہوگا کہ وہ ممالک جو کہ اس کے موجب ہیں کلائمیٹ چینج کے، ان کو نہ صرف اپنا اخراج کم کرنا ہوگا بلکہ ان کو ہمارے جیسے ملکوں میں ایک ریپیٹریشن جو ہے وہ دینا ہوگی. ایک جو کلائمیٹ جسٹس کا جو تقاضا ہے کہ اگر ہم ایک نہ کردہ گناہ کی سزا پا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی امداد نہیں بلکہ یہ کمپنسیشن ہے جس کی بات کی جا رہی ہے کلائمیٹ فائنانسنگ کی شکل میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.